ووصفنا بخير أمة من الأمم المازين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قبلہ جاوید احمد چشتی صاحب، سادات کرام، مہمانان گرامی، بانیان محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق ارض و سما دی حمد و ثنا و درود خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ و الثناء بعد، وحدہ لا شریک مولا جل وعلا دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا تعالی گمراہی لا دینیت تو محفوظ فرما کے راہ اعتدال نلتے اصحاب قدمن مضبوطی عطا فرما۔ اور ایسے ہی مسلک حقہ دیتے
تا زندگی قائم و دائم رکھے اور اسی مسلک حقہ دے اتے رکھ کے خاتمہ بالایمان دی دولت مالا مال عرش مبارک قبلہ بابا بھورے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی محفل شریف دا انعقاد کیتا گیا برادرم ذوالفقار احمد الاشعری صاحب انہوں نے معاونین نے الغرض جنہاں دوستاں نے بھی اس محفل شریف دے اہتمام دے اندر کسی قسم دا تعاون فرمایا مولا تعالی بانیان محفل دی محبت اپنی بارگاہ قبول فرماوے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ دی روحانیت طیبہ دا صدقہ ساڈے صغائر کبائر کافور فرماوے اور آپ سرکار دے درجات بلند فرماوے دوستو وقت کافی ہو گیا ہے میں سب دوستوں واسطے فکری اور غیر فکری دونوں واسطے خصوصاً فکریوں واسطے اشارتاً ایک تنبیہ کرنا چاہنا تھا کوئی بھی ہوگے محفل کوئی ہوگے یعنی جتھے بھی ہوگے کسی مناسبت نال ہوگے دینی محفل دے اندر مقصود اعظم دین مصطفیٰ رکھیا کرو آواز اور سر نہ رکھیا کرو میری بیتی ساری تھوڑے سامنے میں جناب کس وقت نکلے ہیں ایتھے تسی پریشان میں سفر پریشان وہ دی وجہ کی ہے وہ دی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ساڈا جڑا مقصود ہے نا وہ تبدیل ہو گیا اگر کوئی دوستانو برا لگے تھے میں معذرت کروں گا لیکن گل حقیقت ہوئی ہے بندے دا جدو مقصود اصلی تبدیل ہو جاوے بندہ ذلیل ہو جائے اور جدو بندے دی نیت دے اندر مقصود اعظم اور مقصود اصلی جڑا وہ دین مصطفیٰ ہوئے تے مولا تعالی بھی بندے نو ہر وقت ہر تھان دے اتے ایسیاں عزتاں عطا فرماوندا جڑیاں ذلت تو ہزاراں میل دور ہوندی اب گل پلے بن تو چنگی گھوٹ کے پلے بانے مقصود کی ہوئے مقصود دین مصطفیٰ شہرت اور اپنی معرفت یا سرسر وغیرہ مقصود نہ ہو جدو مقصود اصلی دین مصطفیٰ رکھو گے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ
ہر مقام دے اتے جناب وہ اپنی شان دے مطابق ہر رنگ دے اندر بندے دی انج مدد فرماؤندا ہے اور اتھوں مدد کراؤندا ہے جتھوں بندے نو گمان ہی نہیں. بزرگ فرماؤندے نے بندے دا مقصود اصلی دین ہوئے مولا تعالی بندے دی مدد دشمنوں تو بھی کرا سکتا ہے. اور اسی گل دا جڑا مفہوم اصلی ہے نا نیت المومن خیر من عمل ہی، اس حدیث پاک دا مفہوم اصلی یہ ہوئی ہے کہ مومن دے عمل نالوں او دی نیت افضل ہوندی. کی مطلب؟ اگر نیت عظیم ہوئے بندہ عمل تھوڑا بھی کرے تو مولا تعالی جزا کثیر عطا فرماؤں. اگر نیت دے اندر فساد آ جاوے تو عمل بھاویں کثیر ہوئے جزا قلیل بھی نہیں لبھی. گل دی سمجھ آ گئی ہے نا؟ وقت کافی ہو گیا، میں جناب دے سامنے آیت سے مقدسہ پڑھی ہے. موضوع میں دو باری اگے بیان کیتا ہے، او دا پورا نام ہے آج کل کے نام نہاد سنیوں میں رافضیت اور خارجیت کی طرف بڑھتا ہوا رجحان. لیکن وقت نہیں ہے، یہ پورا موضوع میں ایک تھان سے بیان کی تقریباً 3.25 گھنٹے، ایک تھان سے میں ادھا بیان کی تھا 2.5 گھنٹے 2.25 گھنٹے اترے بھی لگ گئے. ہوں اتنا وقت نہ دے تھوڑے اندر سکت رہی بیٹھی ہے سنن دی. ہاں جی نہیں 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 ایتھے ٹوٹ کے نہیں چل دے پا تسا ٹوٹکا چلا گیا تو مینوں آکھو مولوی سیدھا ہو جا. ایک بار تو سیدھا ہو جا، موڑ آپاں ستے رہ سن تو چلدا رہویں. ایتھے وہ کام کوئی نہیں، مینوں پتہ ہے بھائی میرا روز دا کام ہے، کو اج دا تھوڑا ہے. آہو میں اس موضوع دے وچوں چند چیدہ گلاں جناب دے سامنے پیش کر کے تے انتہائی مختصر وقت اجازت چاہساں. دوسری گل یہ بھی ہے کہ وقت کافی بھی ہو گیا تے ہن جدوں محفل شریف ختم ہو جانی ہے تسی تے بھاویں ایتھے لمے پے جاؤ، گھراں جا کے سو جاؤ. تسی تے کوئی تھوڑے دوست ہون گے جڑے دوروں آئے ہون گے، تقریباً دوست احباب نیڑے دے محسوس ہو رہے ہیں. تے میں پھر لاہور جانا، محفل تو بعد میں پھر لاہور جانا، پھر صبح میں اتنے جمعہ پڑھا. ہوں میرا آمن دا بھی سفر ویکھ لو، پھر جان دا بھی ویکھ لو. اس مناسبت نال ایویں اس موضوع دے وچوں چند ضروری گلاں جناب دے سامنے پیش کر. وحدہ لا شریک مولا نے اس عنوان دا تذکرہ، جڑا میں عنوان جناب نے دسیا نا، اس عنوان دے نال رلدا ملدا جڑا مفہوم ہے ایدا تذکرہ اللہ سونے نے قرآن مجید دے اندر 2 مقامات تے فرمایا. کتنے مقامات تے؟ 2 مقامات تے جناب صریحاً اشارتاً یا دلالتاً کئی مرتبہ آیا. صریح لفظاں دے نال مولا تعالی نے اس مفہوم دا رلدے ملدے ادے نال رلدے ملدے مفہوم دا تذکرہ اللہ سونے نے 2 مقامات فرمایا. ایک مقام سورہ بقرہ، دوسرا مقام سورہ آل عمران. میں جڑی آیت جناب دے سامنے پڑھی ہے اس سورہ بقرہ شریف دی آیت.
توجہ ہے نا ہونے دے تسی اپنا ٹوٹکا آزمایا تے نال ہی تسی سست پہ گئے بھائی اجے تے 5 منٹ نہیں ٹپے سورہ باقرہ شریف دی آیہ مقدسہ جناب دے سامنے جڑی پڑھی ایک اے مقام دوسرا سورہ آل عمران دا ایدہ شان نزول ہو رہے او دا شان نزول ہو رہے مفسرین کرام فرماؤں دلیں فرمایا شان نزول کوئی بھی ہوئے سارا قرآن محبوب دی امت لئی سبق اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اگر بنی اسرائیل دا تذکرہ کیتا ہے اگر یہود دا کیتا ہے نصارہ دا کیتا ہے کفار دا کیتا ہے مغضوب لوگاں دا کیتا ہے یا جناب والی انعام والیاں دا کیتا ہے اعلیٰ لوگاں دا کیتا ہے اگرچہ ذکر انہاں دا ہو رہا ہے لیکن تعلیم اپنے محبوب دی امت نو دیتی جا رہی ہے اس واسطے کوئی یہ نہ کہ یہ تو آیت فلاں کے لیے اتری ہے یہ فلاں کے لیے اتری ہے بھائی اتری جس کے بھی لیے ہے تعلیم تو محبوب کی امت کے لیے ہے نا یہ وکھری گل ہے کہ ایسا قرآن نو تعلیم سمجھے یہ بد قسمتی ساتھی ہے یہ نصیب ساڑھے سڑے لیں کہ ایسا قرآن نو تعلیم سمجھیا لیں ایسا تعلیم لبی غیران تے الٹا جہالت تھاڑے گال پہ گئی اصل تعلیمات انبیاء اور رسول دا جتنا مجموع ہے وحدہ لا شریک دا قرآن میں آیت پاک جناب دے سامنے تلاوت کرنے لگا توجہ رکھے ارشاد ربانی نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مولا سونا ارشاد فرمایا حق نو باطل نال نہ لاؤ توجہ رکھیا جے وحدہ لا شریک مولا فرمایا حق نو باطل نال نہ لاؤ وتکتمون الحق وانتم تعلمون دیدہ دانستہ جان دیا ہویا حق نو نہ لکاؤ پہلی گل حق نو باطل نال نہ رلاؤ یہ پہلی گل لے دوسری گل مولا نے فرمایا دیدہ دانستہ جان دیا ہویا حق نو نہ چھپاؤ اگرچہ اللہ سونے لے بعد مفسرین فرماؤں دے لے فرمایا اللہ سونے لے یہود نو مخاطب فرمایا لیکن پچھے او خاص یہودیاں دا طبقہ جڑے مفسرین کرام دی جناب والی جدر او اشارہ کر دے لیں انہاں دی جو مراد لیں بعد کہیں دے لیں او خاص طبقہ ہے لیکن بعد کہیں دے لیں بنی اسرائیل آمیں بہرحال ہے انہاں دے وچوں لیں اللہ سونے لیں لیکن لگتا ہی میں پیچھے بنی اسرائیل دا تذکرہ آئے ساری بنی اسرائیل جنہ لیں اللہ سونے دے حکم تو انکار کیتا ہے منہ موڑیا وے مولا سونے نے انہوں نے مخاطب فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
دوسرے مقام تے اللہ سونے نے اے سورہ بقرہ دوسرے مقام تے وحدہ لا شریک مولا جڑا سورہ آل عمران فرماؤں یا اہل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون فرمایا اتھے کتابیاں دا لفظ واضح آئی یعنی اوہ یہود اللہ سونے نے فرمایا اے کتابیو لما تلبسون الحق حق نال باطل کیوں لما تلبسون الحق بالباطل حق نو باطل نال کیوں لوندے ہو وتکتمون الحق وانتم تعلمون نال حق نو لکاوندے ہو حالانکہ تساں جاندے ہو حق کے اللہ سونے دی طرف نازل ہو کے آیا قربان جاواں دو مقامات مولا سونے لے حق اور باطل دے جڑے رلاون دی گل ہے کہ جناب والی اللہ سونے نے جڑا حق باطل رلاون تو منع فرمایا دو مقامات دے سری لفظاں نال فرمایا اوتھے آیا لا تلبسوا الحق بالباطل حق نو باطل نال رلایا جے وتکتموا الحق وانتم تعلمون دیدہ دانستہ حق نو چھپاوندے ہو اتھے آیا وے اے کتابیو حق نو باطل نال کیوں رلاؤں دے وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حق نو کیوں چھپاؤں دے حالانکہ تسی جان دے ہو اللہ سونے دی طرفوں کتاب نازل ہوئی ہے یہ بھی جان دے ہو جنہ دے کتاب نازل ہوئی ہے اور رسول بھی سچا ہے سارا کچھ جان دے جان بوجھ کے رسولاں نبیاں بلکہ حق اور باطل رلاون دے اندر تے حق چھپاون دے اندر او جناب والی اس قدر مست ہو گئے اللہ سونا فرماؤں ہے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون اس حد تے اپڑ گیا فرمایا اور رسول آئے تھوڑے کولو پیغام لے کے آئے جڑے تھوڑے نفساں دے خلاف سن تھوڑی خواہشات دے خلاف سن تساں کی کیتا تسی خواہشات دے قیدی نفس دے پیروکار شیطان دے پجاری بن گئے ہو تساں اپنی خواہشات پرستی نفس پرستی اور شیطان دی تابعداری دے اندر انج مست ہو گئے ہو کہ تساں کس رسول نو آکھیا تو جادوگر رہے تساں کس رسول نو آکھیا تو جھوٹا ہے تساں کسے رسول نو آکھیا ہے تو شاعر ہے تساں کسے رسول نو آکھیا ہے تو مجنون ہے بعد رسولاں نو تسی جھٹلایا ہے بعد رسولاں نو تسی قتل کیتا ہے یہ دا مطلب ہے جدو بندہ خواہشات پرستی دے اندر لگ جاوے توجہ ہے
نفس پرستی چ لگ جاوے، خواہشات دا تابعدار بن جاوے اور اپنی منمانی اپنے ذہن دے اندر جو آوے انہوں پورا کرنے چ لگ جاوے۔ بزرگ فرماتے نے خدا دی قسم کر کے آنا خواہشات نفس دا سمندر اتنا وسیع ہے کہ بندے دی ہزاراں سال عمر برباد ہو سکتی ہے لیکن خواہشات دا سمندر کدی پار نہیں ہو سکتا۔ یہ وددا جائے گا، وددا جائے گا، وددا جائے گا، یہ مکانی چ نہیں آتا، بندہ مک جاندا ہے لیکن خواہشات آج ساڈا بھی کوئی یہ حال ہے، یہ ہو جی حال خواہشات نفس دی پیروی جو لگے ہیں کوئی خبر نہیں۔ مسلمان نے کی ہے، حق کی ہے، باطل کی ہے، غلط کی ہے، صحیح کی ہے، جائز کی ہے، ناجائز کی ہے، حلال حرام دی تمیز مک گئی ہے، عقیدہ ختم ہو گیا، ایمان اسلام تو قوم ویلی ہو گئی۔ اقبال نے اسی کی ترجمانی فرمائی، توجہ ہے ذرا ذوق نال آگ سبحان اللہ۔ اقبال فرماؤں ہی فرمایا ہر کوئی مست مئے ذوق تلاسانی ہے، خواہشات نفس جنج کھب گئی ہے، اے اندر کو مرے کو ڈبے کو جی میں مردی، میرا الو سدھا رہنا چاہیے، میں سکھی رہنا چاہیے، باقی جہان جاندہ کھوج تے پیا جاوے، میں سکھ رہنا چاہیے، بس ہے اپنی تن نسانی دے ذوق وچ مست اور تن نسانی دی شراب نے انہوں نشے چار ویلے دھوت کیتا ہوئی۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تلاسانی ہے، ارے تم ہو مسلمان کیا یہ طرز مسلمانی ہے، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدر کا نام لینے والے بہت نظر آتے ہیں لیکن وہ نہیں نظر آتے جن کے پاس حیدر کی وراثت ہو، وہ نہیں نظر آتے، وہ پیر مہر علی شاہ جیسے، او داتا حضور داتا گنج بخش علی اجویری جنہاں کولو حیدر کرار دی وراثت فقر حیدر، حیدر دا نعرہ لاؤنا مولا علی سرکار دا نعرہ لے کے نچنا سوکھائی، مولا علی سرکار دی وراثت نو قابو کرنا بڑا اوکھائی۔ اقبال نے نام دی گل نہیں کی، فقر دی گل کی، وراثت دی گل کی۔ اقبال فرماؤندہ فرمایا ہر کوئی مست مئے ذوق تلاسانی ہے، ارے تم ہو مسلمان کیا یہ طرز مسلمانی ہے، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، تم کو اسلاف سے خدا دی قسم کر گیا نا، یہ ساڈے اسلاف نہیں،
اے پرانے بابے اور جنہاں نے عمرہ پاک نبی دے دین تے وحدہ لا شریک دے احکام واسطے وقف کیتیاں ہوئیاں سن ہر ویلے ایک کوئی فکر رکھی ہے پاک نبی سرور دے دین پاک دی فکر رکھی ہے نہ روٹی دی فکر رکھی ہے نہ جائیداداں دی فکر رکھی ہے نہ جناب والی نہ مال دولت دی فکر رکھی ہے ایک کوئی فکر رکھی ہے یا محمد الرسول اللہ دے دین دی رکھی ہے یا وحدہ لا شریک دے قرآن احکام دی رکھی ہے خدا دی قسم کر کے آنا آج چلے گئے نہیں انہاں دے دربار اللہ سونے نے انہاں دے درباراں نو اج بھی زندہ رکھے آئی لیکن گل اقبال آلی ہے پچھلی قوم جڑی رہ گئی ہے وہ آج بھی انہاں دے درباراں تے نچن آؤندی ہے میلے ویکھن آؤندی ہے بڑھیاں ویکھن آؤندی ہے بغیرتی کرن آؤندی ہے کنجر پونا کرن آؤندی ہے اقبال آندا ہے کنجر پونا تے رہ بیٹھے ہو لیکن افسوس کہ تھانوں اسلاف دی نہ سیرت یاد رہی ہے نہ انہاں دا کردار یاد رہیا وے نہ دین پاک واسطے انہاں دیاں قربانیاں یاد رہیاں بعض لوگ لکے لفظ پسند کرتے میں آخیا بندہ لکا کے گل کرنے تے وہ پھر کھوپڑیاں ہو گئی بوسیدہ تے سمجھ نہیں آتی بندہ چٹے لفظ کرنے سمجھ چھتی آ جاتی توجہ ہے نا اقبال آندا اے اسلاف نہ تینوں نچنا سکھا گئے نہ تینوں میلے کرنے سکھا گئے نہ تینوں جناب والی سرکساں ویکھنا سکھا گئے اسلاف دے نال اگر تینوں نسبت ہوندی اج انہاں دیاں قبراں تے آ کے میرے خواجہ تو اللہ دے ولیاں دیاں قبراں تے چلے کردا نہ کہ بڈیاں نچاوندا یا سرکساں کراؤں کر دیتی ہے موضوع میرا یہ نہیں سی ذرا ذوق للاک سبحان اللہ ہے اقبال فرماؤں ہے فرمایا نہ حیدری نہ دولت عثمانی ہے ارے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے اللہ سونے دے ولی دا مزار ہوئے قبر شریف ہوئے اتھے دین پاک دیاں گلاں پھبدیاں نے اتھے دینی محفلہ پھبدیاں نے اتھے حاجی نمازی تے اندر دے پاک لوگ رہندے سیندے پھبدے نے قبر اللہ دے ولی دی ہوئے اتھے نچن کھترے اتھے وجے ٹھول اتھے چلے ساز ہے جناب اتھے ہومن سرکساں اتھے لگن اتھے 24 گھنٹے ہوئے بے پردگی مرد عورتاں دا ہوئے اختلاط نظام ہوئے رلیا ملیا خدا دی قسم کر کے آنا اساڑے کئی بزرگاں دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے جتھے اللہ سونے دے فقیران دی قبر دے اتے بے حیائی عام ہو جاوے اور قبروں جو نگل کے پاسے ہو جاوے لوگانو بے حیائی نہ اے معاذ اللہ نہ اے خود جو حیا والے سن نہ بے حیا سن نہ بے حیائی نو پسند کردے سن انہاں دے مرن تو بعد بھی اللہ سونے نے انہاں نو طاقتاں دتیاں ہوندیاں اگر انہاں دیاں قبراں تے بے حیائی عام ہو جاوے قبراں چوں نکل کے چلے جاوے
سمجھ آئیے کوئی نہ وہ گل کر رہا سر اللہ اللہ وحدہ لا شریک اقبال دا شعر آیا تھوڑا جہا پھر گیا مولا سونا فرماؤں فرمایا دو مقامہ دے فرمایا حق نو باطل نال نہ رلاؤ تے دیتا دانستہ حق نو نہ لکاؤ دوسرے مقام دے فرمایا اے کتابیو حق نو باطل نال کیوں رلاؤں دے جے کیوں رلاؤں دے جے شان دیا ہویا حق نو کیوں چھپاؤں دے جے قربان جاواں اللہ سونے نے اونا دی انتہا مستی دی انتہا نو بیان فرمایا تسا اتنے خواہشات دے اندر ڈوب گئے ہو تسا اللہ دے قرآن اللہ دی کتاب دے اندر ملاوٹ کر دیتی ہے اپنے مسلک کے حقہ دے اندر ملاوٹ کر دیتی ہے اپنے مذہب دے اندر ملاوٹ کر دیتی ہے اپنی مرضی سامنے رکھی ہے اللہ دا حکم پیچھے رکھیا ہوئے خدا دی قسم کر کے آنا جس ویلے بندے دائے ذہن بن جاوی رب رسول نو بعد اج رکھے اپنے آپ نو پہلا رکھے رب رسول دا حکم بعد اج رکھے اپنی مرضی پہلے رکھے اپنی خواہشات دی تابعداری چھوڑ جاوے بزرگ فرماؤں دے نے فرمایا او دی زندگی مک جان لیے پر او دی خواہشات دا سمندر مکدا ایک اللہ سونے دے فقیر نے گل سمجھائیے قربان جاواں جناب والی کاسا پھاڑ کے تے بادشاہ دے دربار چلے گئے صدقے جاواں بادشاہ کہیں لے او فقیرہ بادشاہ بھی اس دن جناب والی کو سخاوت دے جناب والی اپنی خوشی تے مسرت تے جناب والی اپنے خزانے ونڈن دے جوش و خروش بیٹھا سی فقیر اٹھ کے ٹرن لگا بادشاہ کہیں لے او فقیرہ شاہی دربار چ آئے کچھ لے کے نہیں جاویں گا فقیر کہیں لے بادشاہ اللہ تیرا بھلا کر سی با ایہو کشکولی بھر دے بادشاہ نے اپنے لائے ہار سنگار اپنی لائیاں انگوٹھیاں جناب والی کنگڑوں جڑے بادشاہ پہنتے ہوں دے سانی سننے چاندی دے انہیں ہر شہ لا کے اپنی ویچ رکھ دیتی لیکن کشکول بادشاہ نے فقیر والوے کھیا فقیر کہیں نے حضور کوئی تے آردو سی بادشاہ کہیں نے بادشاہ نے وزیر خزانہ نو بلایا کہیں دے قیمتی جواہرات موتی لے کے آ انہیں 2-4 تھیلیاں جڑیاں پہیاں سن لیا دیتیاں بادشاہ نو بادشاہ نے فقیر دے کشکول چ پلٹ دیتیاں کشکول پھر بھی خالی ہے بادشاہ جویں مال پوندا گیا وے فقیر دا کشکول وہ مال پوندا گیا کشکول کھلدا مال مک گیا آخر کار بادشاہ دے خزانے مک گئے انہیں آکھیا وزیراں نوں انہیں آکھیا نا مرادو میں تے لے ڈبیا جی ہن تسی اگاں ہو تواڈے کول جڑی شاید تسی پاؤ وچ وزیراں بھی پا دتی وزیراں بھی پا دتی الغرض اودی ساری حکومت کشکول وچ آ گئی لیکن کشکول بھریا
بادشاہ حیران ہو گیا. بادشاہ فقیرا اکو گل تے دس جا ایک کشکول بنیا کیڑی شے میری ساری شاہی لے ڈبے یہ بنایا گئی. اللہ سونے دے فقیر نے پھر وہ گل سمجھائی نہ تے سٹ ماری. آپ نے کشکول نو پٹھا چکیتا فرمایا بادشاہ واہ یہ خواہشات دا بنیا ہویا کشکول ہے. یہ کیندا بنیا بول دے لیں یہ خواہشات دا بنیا ہویا کشکول ہے. تیری ساری حکومت نو چٹ گیا ہے لیکن بھریا. بادشاہ دی اکھ کھلی ہے. بادشاہ کہندا لجپالا مڑ مینوں بھی نال رلا لے. اے جڑی ایک شاہی تیرے کشکول جڑی میری پوری شاہی تیرے ایک کشکول نو نہیں بھر سکی انہیں مینوں مٹی سوا تارنا ہے. توجہ لیں یہ فرمائی وہ گل فقیر دی سمجھ آ گئی. خدا دے بندے آج بندے دے اندر خواہشات پرستی آ جاوے جی میں آج قوم دے اندر آ گئی. خدا دی قسم کر جانا بھاویں ملا نہیں بھاویں پیر نہیں بھاویں عوام بھاویں خواص لے صدقے جاواں خواہشات دی تابعداری نفس پرستی اتنی عام ہو گئی ہے. دیدہ دانستہ ملا پیر حاکم قوم حق نو باطل نہ رلائی بیٹھے رہے. باطل نو حق نہ رلائی بیٹھے اور رلائی بیٹھے کوئی نہ باویں ملا نے باویں پیر نے باویں خواص نے باویں افواس حق باطل رلیا پہ پھر موت پوے. یار میں تھوڑے ال ویکھدا پیا تسی کسے ہور ال ویکھن لگ پے. خیر جی میں سچ آکھیا نا میں تھوڑا ٹوٹ کا کام نہیں کرے گا. ساڈی قوم ٹوٹ کے لا جان دی ہے توڑ نہیں بھانا کوئی کوئی جاندا ہے. ہاں جی باویں ملا نہیں باویں پیر نہیں باویں حاکم نہیں دیدہ دانستہ بھاویں قوم بھاویں ان پڑھ نہیں بھاویں پڑھے ہوئے نہیں اللہ ماشاءاللہ حق نو باطل نہ رلائی بیٹھے نہیں باطل نو حق نہ رلائی بیٹھے نہیں. اللہ سونے نے نال اے دسیاوے ایک خواہشات دا بندہ حق نو باطل نہ رلاوے گا دوسرا جڑا حق نو باطل نہ رلاوے گا او مسلمان نہیں ہوئے گا او یہودیاں دے طریقے دے پیا چل رہے. کیوں انہوں نے اللہ دی کتاب وچ بھی اپنی مرضی دی ملاوٹ کیتی ہے. اللہ سونے دے نبیاں رسولاں دی تعلیم وچ بھی اپنی مرضی دی ملاوٹ کیتی. یہ مطلب ہے واضح قرآن نے دسیا ایک خواہشات دا بندہ تے دوجا یہود و نصارہ دا تابعدار اونا دے راستے تے چلن والا. جیڑا مومن مسلمان ہوئے گا وہ کدی حق دے اندر ملاوٹ باطل دی. جیڑی پہلی آیت آئی کھڑی ہے نا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اس آیت دے اندر ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر انہاں دے حوالے نال انہاں فرمایا ہے کہ اس حق اور باطل تو مراد ہے جھوٹ اور سچ.
جھوٹ اور سچ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اسی آیت کے ماتات اسی آیت کی تفسیر لکھی ہے. وہ کہندے نے اس آیت تو مراد جھوٹ اور سچ بھی ہو سکتا ہے, اس آیت تو مراد حلال اور حرام بھی ہو سکتا ہے. توجہ نہیں, یہ مطلب ہے اللہ سونے نے حلال حرام ہوئے, جھوٹ سچ ہوئے, جائز ناجائز ہوئے, حق اور باطل, مولا سونے نے منع فرمائے. جھوٹ تے سچ نو نہ رلایا جے, جائز تے ناجائز نو نہ رلایا جے, حلال تے حرام نو نہ رلایا جے, حق تے باطل نو نہ رلایا جے. کیوں؟ اگر تساں لڑایا تساں یہودیاں دے طریقے تے پہ چل دے او, یہودیاں دے راہ دے, یہودیاں دے راستے دے پہ چل دے او, تے جیڑا جیدہ راستہ اختیار کر لئی انہاں دے وچ توجہ نہیں جی فرمائی. بھاویں ملا ہوئے, بھاویں پیر ہوئے, بھاویں حاکم ہوئے, بھاویں قوم ہوئے, بھاویں خاص ہوئے, بھاویں عام ہوئے, وہ بھاویں کوئی بھی ہو, یہ یہود دا طریقہ, نصارا دا طریقہ, اللہ سونے دے احکام نو تبدیل کر دینا, اپنی مرضی نال او دے وچ جناب گلاں شامل کر دینیاں, نویاں نویاں سنیاں سنائیاں, اور حق نو لکا لینا, باطل نو آگاہ ودا دینا. اور جنوں آپا اپنی زبان وچ رسم کہنے ہیں, یعنی رسماں نو دین وچ پا دینا, رسم نو دین سمجھ لینا تے دین نو رسم سمجھ لینا. رسم دین سمجھ لینا اور دین نو رسم سمجھ لینا. جی میں ساڈی قوم نے دین نو رسمی بڑا مارا, جتھوں دی کوئی یہودیاں دی رسم, کو کافران دی رسم, کو بد مذہباں دی, کو رافضیاں دی, کو خارجیاں دی, جتھوں دی کوئی رسم لبھی ہے, ساڈی قوم نے سمجھے اے ہوئی دین, اے ہوئی. میں مثال دینا, محرم شریف چڑھ دے, ساڈے سنی کالے کپڑے پاؤندے نے, نال میرے کول ایک بندہ پوچھدا ہے, سنی پہلے اشرے دے اندر, محرم دے پہلے اشرے دے اندر اپنی بڈھی کول جانا جائز یا نہیں؟ پوچھنا لگاؤں سی سننے کہ محرم دے پہلے اشرے چ اپنی بڈھی کول جانا جائے. میں آخیا نہیں, اپنی کول تے نہیں جائز, تے بازاریاں کول. اور میں مثال دے رہا, مسئلہ سمجھا. محرم چلے گا, اپنی بڈھیاں نو گھر پڑا دین گے تے پورے 10 دن بازاری عورتوں ویکھی رکھن گے. بابا با بڈھی تو جان چھٹی ہے, چلو یہ 10 دن تو موجہ ماری ہے. اپنی نو گھر چھڑ دے, دیکھے پڑھا دے, اپنی نو کول نہیں رہنے, تے غیر عورتاں نو, بازاری عورتاں نو. میں کہا یار اے عجیب دین ہے کہ جیڑا اپنی دے نیڑے نہیں جان دیندا, کہیں دے پرائیاں نو ویکھی رکھ. توجہ نہیں جے فرمائی. اچھا یار سچی دسیا, یہ گل کدھروں آئی ہے؟
یہ گل کدھروں آئی ہے تے وڑ کتھے گئی؟ یہ کالا رنگ کتھوں آیا بھائی؟ خصوصاً محرم او اعلی حضرت اساں یہ گلاں کریے نا لوگ ہی کہندے نے یہ تفرقہ بازی ہے، یہ فساد ہے، یہ فرقہ واریت ہے۔ میں آخیا فرقہ واریت نہیں، یہ ہوئی ونڈ کرنی تے ونڈ کرن نو سننا۔ قوم نے تے واعظین نے جدوں دا چھڈیا خدا دی قسم کر کے نا قوم دا بیڑا ڈوب گیا۔ اگر ونڈ نہ کرنی ہوندی نا اللہ سونا کدی بھی نہ فرماوندا کہ حق باطل نو نہ رلایا جائے۔ ہاں قوم دے نزدیک فتنہ فساد بھاویں ہوئے لیکن حق اور باطل نو وکھرا وکھرا رکھنا اور اے دی پہچان کرانی اے وحدہ لا شریک دی سنت۔ اور میرے آقا دی سنت حدیث سناواں قربان جاواں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار ابتدا دے اندر کنگھی واؤندے سن، کنگھی وا کے وال مبارک میں پیشاں سٹ چھڑدے سن۔ یہودیاں نے ویکھیا وے انہاں نے بھی کنگھی مار کے وال پیشاں سٹنے شروع کر دتے نے۔ یہ صرف والاں دی گل ہے، اوے جڑا نبی والاں دے اندر مشابہت نہیں ہون دیندا اونے فرداں تے واجباں دے اندر کتھوں ہون دے۔ آپ سرکار میں کنگھی مار کے وال پیشاں سٹدے سن۔ یہودیاں نے ویکھیا انہاں بھی پیشاں سٹنے شروع کر دتے نے۔ میرے آقا نامدار نے فرمایا اے صحابیو ہن یہودی بھی وال پیشاں سٹدے نے، ہن اساں فرق کران گے۔ اساں پاک نبی سرور نے فرمایا اساں آئندہ تو بعد درمیان چو سدھی چیر کٹاں گے۔ پھر یہودیاں نے ویکھے یہ چیر کٹ دے نے، انہاں مخالفت کی تھی، انہاں آکھیا اے درمیان جو کٹ دے نے، اساں تھوڑا جہا پاسے تو کٹاں گے۔ بزرگ فرمایا مصطفیٰ کریم دی تعلیم دے اندر اور سنت دے اندر اتنی برکت ہے، اگر کوئی بندہ اپنی چیر سدھی رکھے نا اللہ سونا ہوندی چیر دے صدقے دا دل سدھا رکھے۔ عظمت سنت مصطفیٰ وے، تعلیمات رسول اللہ دا فیضان وے۔ فرمایا جے کو چیر سدھی کڈے نا اللہ سونا ہوندا دل سیدھا فرما دیندا، تے فرمایا جڑا یہودیاں وانگو چیر پٹھی کڈے اللہ سونا ہوندا دل بھی پٹھا کر دیندا۔ توجہ نہیں جو فرمائی؟ ہاں جی وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نا؟ ذرا ذوق نال آگ سبحان اللہ ہے قربان جاواں۔ پاک نبی سرور نے اللہ سونے نے فرمایا حق باطل نہیں رلاؤنا، جائز ناجائز نہیں رلاؤنا، حلال حرام نہیں رلاؤنا، کفر ایمان نہیں رلاؤنا۔ لا شریک دا حکم ہے۔ اگوں حبیب خدا نے مدینے دے تاجدار نے اس حکم دے اتے عمل کر کے امت نو سبق پڑھایا کہ اگر خالی والاں دا بھی مسئلہ ہوئے گا اسی یہودیاں وانگوں اپنے وال بول دے لیں جے اساں یہودیاں وانگوں اپنے وال نہیں رکھا، اساں یہودیاں دے طور طریقے تے عمل نہیں کریں گے، اساں انہاں دے راستے نو اختیار
یار جیڑا نبی خالی والاں دا بھی فرق تے ونڈ کردا ہے جیڑی چیر نو تسی سمجھیا ہی کچھ نہیں با خیر پٹھے پاسوں کڈو سیدھے پاسوں کڈو درمیان جو کڈو جی مرضی ہے کڈی رکھو آج کل بندہ آکھے نا یار چیر سیدھی کڈیا کر لا مولوی صاحب چیر والی بھی کوئی گل ہے چیر نو بھی تسی شریعت بنائے تے فیشن ہے یہ کی ہے جیڑا مہد اس چیر نو فیشن آکھے انہیں سنت مصطفیٰ دی تسلیل کی تھی اور جڑا سنت مصطفیٰ دی جان بوجھ کے تسلیل کرے وہ ایمان فارغ ہو جاندے توجہ نہیں جو فرمائی پٹھا چیر فیشن نہیں سیدھا چیر پاک نبی سرور دی سنت دی جڑا سیدھا چیر سیدھے چیر دے پک جاندا ہے اللہ سونا او دا دل وی سیدھا فرما چڑدا ہے گل لمبی ہو گئی ہے میں واپس آواں قربان جاواں ہن ویکھ مولا سونے نے منع فرمایا حق باطل نہ رلایا جے جائز نہ رلایا جے حلال حرام نہ رلایا جے کفر ایمان نہ رلایا جے ہے خدا دے بندیا کیوں اس واسطے محدثین فرماتے نے جدو حق نال باطل رلدا ہے یا باطل نال حق رلدا ہے دوواں صورتاں دے اندر نقصان ہمیشہ حق دا ہی ہوندا میں مثال دینا دودھ دا بھاویں 1000 من ہوئے ایک قطرہ موتر دا ڈگ پوے تسی ویکھو گے بھئی ادھر 1000 من سی تے چلو قطرہ سی خیر دبی آؤ لیکن قطرہ جی ہوئے ادھر 1000 من نے وہ قطرہ لے ڈبی آئی وہ بھامے تھوڑا سی لیکن اگر وہ پاک نہ رلے ہے پلیت تے ہے پلیت ہے لیکن پلیت جدو پاک نہ رلے ہے انہیں پاک نو بھی پلیت کر مارے ہے اور خدا دی قسم کر کے وحدہ لا شریک مولا اور اس دے پاک انبیاء اور رسول انبیاء اور رسول جڑے خالق کائنات تو احکام اور تعلیمات لے کے آئے نے جس دے اندر انسان دی ایمان دا خسارہ ہوئے انسان دی جان دا خسارہ ہوئے انسان دے مال دا خسارہ ہوئے انسان دے نور دا اور روح دا خسارہ ہوئے ایسیاں کماں تو مولا سونے نے بھی منع فرمایا ہی انبیاء اور رسول کہ حق نو باطل نال نہ لایا جے باطل نو حق نال نہ لایا جے حق نو چھپاونا نہیں باطل نال رلاونا کیوں اگر حق نو چھپاؤ گے تاں بھی تھوڑا نقصان ہوئے گا اگر باطل نہ رلاؤ گے تاں بھی نقصان توجہ لیں جے فرمائی اچھا میں ہوں ایک دوسری مثال دین لگا کیڑا بندہ ہے جڑا جناب والی جڑا یہ پسند کرے کہ اگر 4 کلو مجھ دا دودھ ہوے نال ادھا کلو کھوتی دا بھی ہونا چاہیے پسند کرو گے وہ بول دے لیں یہ اگر 10 کلو بکرے دا گوشت ہوئے نال 2-4 بوٹیاں کتے دیاں بھی ہونی چاہیے پسند کرو گے یہ پاک ہے وہ پلیت ہے یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے یہ حلال ہے وہ حرام ہے وہ خدا دیا بندیا حلال نال حرام گوارا نہیں کردا پاک نال پلیت گوارا نہیں کردا جائز نال ناجائز گوارا نہیں کردا ایمان دے نال کفر کیویں گوارا کر لینا ہے
بکرے دے گوشت نال کتے دیاں 4 بوٹیاں رل جان تو پھر بھی پسند نہ کریں. چلو 10 کلو دودھ مجھ دا ہوئے ادھا کھوتی دا رل جائے ادھا کتی دا رل جائے تینوں پھر بھی پسند نہ آوے. کیوں اکھے اے پاک ہے او پلیت ہے, اے جائز ہے او نہ جائز ہے, حلال ہے او حرام ہے. میں آخیا قبلہ حلال حرام نو بھی رلانا پسند نہیں کردا, جائز نہ جائز نو بھی رلانا پسند نہیں کردا, پاک پلیت نو بھی رلانا پسند نہیں کردا. تے قبلہ کفر ایمان دے نال کفر نو کیویں پسند کیتی کھڑا ہے؟ صحیح عقیدے دے نال بد عقیدگی کیویں پسند کرنا ہے؟ حق دے نال باطل نو کیویں پسند کیتی بیٹھے ہیں؟ یہ دا جواب اقبال نے دیتا. کلندر اقبال فرماؤں ہے, فرمائیے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیر, ضمیر مردہ ہو جاوے تو پھر میں ہی ہو. باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری, اے کشتائے سلطانیو ملا یو پیری. اللہ سونے نے وحدہ لا شریک مولا نے اہل سنت و جماعت سنیاں اتنا عظیم مسلک اور اتنا عظیم مذہب یعنی اسلام اور اتنا عظیم مسلک عطا فرمایا. معجم اوسط راوی امام حسن بن علی میرے آقا نامدار نے فرمایا لوگو ہر شے دی بنیاد ہوندی, ہر شے دی ان لکل شیء اساس, ہر شے دی بنیاد ہوندی ہے. اساس الاسلام, جویں ہر شے اپنی بنیاد تے قائم رہندی ہے ایویں اسلام بھی اپنی بنیاد تے قائم رہندا ہے. اسلام بھی بے بنیاد نہیں, ہر شے اپنی بنیاد تے ٹکدی ہے ایویں اسلام بھی اپنی بنیاد تے ٹکیا ہوئے. او سونے اسلام دی بنیاد کی ہے؟ میرے آقا نامدار نے فرمایا حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا ایک میرے گھر والیاں دی محبت یعنی اہل بیت دی محبت, دوسرا میرے صحابہ دی محبت, اے اسلام دی بنیاد. یہ دا مطلب ہے یہ دوئے چیزیں ہوں, اہل بیت دی محبت بھی تے نال صحابہ دی محبت بھی, تے تاں اسلام دی بنیاد بن دی ہے. اگر دوواں دے وچوں ایک نکل جاوے تے بنیاد کھوکھلی ہو جاندی ہے. بنیاد کھوکھلی ہو جاوے عمارت قائم نہیں رہ سکتی, عمارت ڈگ پوے تے اندر سودا محفوظ. اج تاں تے قوم دیاں بنیاداں کھوکھلیاں ہوئیاں نہیں, قوم بد عقیدگی دا شکار ہوئی ہے, حق اور باطل رلائیے, بد مذہبی نار رلائیے, لاطینیت نار رلائیے, بغیرتی نار رلائیے, گمراہی نار رلائیے. اے دی بنیاد کھوکھلی ہوئی ہے, عملاں دی عمارت گر گئی ہے. جڑا اندر سودا ایمان سی او شیطان, جڑا اندر سودا سی وہ لے گیا شیطان. ککھ نہیں بچہ خدا دی قسم کر گیا. تینوں مینوں احساس نہ ہوئے یہ تیری میری بدبختی ہے.
وگرنہ حقیقت اگر کوئی عبرت دیاں نگاہاں نال ویکھے تے اس قوم دے کولوں ککھ نہیں بچیا پیا، نہ عمل نہ بنیاد نہ نی نہ عمارت نہ جدو بنیاد تے عمارت ہی نہیں تے سودا کی محفوظ رہنا۔ فرمایا اہل بیت دی محبت اور صحابہ دی محبت ایک ہی ہے، اسلام دی بنیاد ہے۔ جدے کولو ایک ہوئے تے ایک نہ ہوئے او دی بنیاد کھوکھلی ہے، جدی بنیاد کھوکھلی ہے او دی عمارت ٹک نہیں سکدی، اور جدی عمارت نہیں ٹک سکدی او دا سودا نہیں بچ سکدا۔ جیڑا اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کرے بھونکے صحابہ نو سمجھی بے ایمان ہے، اور صحابہ دی محبت دا دعویٰ کرے اہل بیت نو بھونکے، سمجھی پکا بے ایمان ہے۔ مسلمان ہوئیے اسلام او دا ہی قائم ہے جڑا اہل بیت دے بھی ہر فرد دا حبدار ہوئے، نبی دے شاراں دے وچوں بھی ہر فرد دا وفادار ہوئے، غدار نہ ہوئے، تابعدار ہوئے۔ ہن سچی دسو اس وقت یہ دوویں چیزاں کن لوگوں کو نہیں؟ بولو جا، اہل بیت دی محبت بھی صحابہ دی محبت بھی، یہ دوویں چیزاں اللہ سونے نے کنوں عطا فرمائیاں؟ وہ بول دے نہیں یہ اچھا اتنا عظیم مسلک، اتنا عظیم احسان اور اتنا سیدھا صاف شفاف راستہ، ایڈا اعلیٰ دین اسلام اللہ سونے نے تینوں مینوں عطا فرمایا ہے، پھر غیراں ال ویکھن دی کی لوڑ ہے؟ یا تے اپنے عقیدے شک ہوے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماؤندے نے فرمایا ہے صحابہ اور اہل بیت دوواں دی محبت اگر اللہ تعالی نے مقدر فرمائی ہے تو صرف سنیاں نے فرمائی ہے۔ خدا دی قسم کر کے آنا ہے، میں بڑکا نہیں مار دا، فرمایا اگر مقدر فرمائی ہے تو سنیاں دے فرمائی ہے۔ یہ عالی شان مقدر سننی دی جڑا اہل بیت دی بھی محبت رکھدا ہے، نبی دے ہر صحابی دی بھی محبت رکھدا ہے۔ اچھا یار ایڈا عظیم مسلک، ایڈا عظیم مذہب اور اتنا عالی شان کھرا حق اور سچ مولا سونے نے سنی نو عطا فرمایا، لیکن پھر نہیں سمجھ آوندی یہ غیرت کیوں وڑدا؟ بول دے نہیں یہ غیراں تو مراد تھوڑی جی تشریح کریں۔ اج دے سننی ہے، اج دے سننی ہے، اے خدا دی قسم کر کے آنا جے کالا آوے اون دے نال دا ہو جاوے، جے وہ موٹی گردے نہ لاوے اون دے نال دا ہو جاوے، جے کوئی جتھوں دا بھی بد مذہب آوے او دے نال دا ہو جاندا ہے، حتیٰ کہ ہووے سنی ہووے مسلمان، یہودی دا تماشا رچایا ہووے اے اون دے وچ بھی بڑھ جاندا ہے۔ بد مذہبی تے پیشان ہے جیڑا تماشا یہودی نے رچایا ہویا اے اون دے وچ بھی شامل ہے، اور ہے کون؟ مسلمان بھی ہے سنی بھی ہے۔ توجہ نہیں جے فرمائی، ہاں جی او خدا دی قسم کر گیا یہودی دے تماشے رچائے ہوئے بڑے نہیں، او دی تعلیم نو ویکھ لے، او دے نظام ٹی وی نو ویکھ لے، او دے نظام جمہوریت نو ویکھ لے،
آج کا مسلمان اس کے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے پاس اسلام ہے، اس کے پاس جھوٹ ہے، ڈیرا بتلان ہے، لیکن یہ مسلمان کہتا ہے ساتھ ساتھ چلیں گے تب ترقی ہوگی۔ یعنی یہ مسلمان کہیں ہے میرے جیڑا میرے کو دودھ دینا انہوں اپنے موتر نہ رلا لے، تیری بڑی مہربانی ہوئے۔ وہ کو ہون سمجھ آئی نے بھاویں کوئی یہودی دا تماشا رچایا ہو جائے، بھاویں کو بد مذہبی، خدا دی قسم کر کے آج سنی اصلی سنی مخلص سچے سنی لبن نال بھی نہیں لبدے، جڑا اپنے مسلک دے نال بھی مخلص ہووے، اپنے مذہب دے نال بھی مخلص ہووے، اپنے رب رسول دے نال بھی مخلص ہووے، اپنے اسلام نال بھی مخلص ہووے۔ او سیانے کہیں دے نے اے جنیاں رسماں، اے جتنیاں برائیاں، اے جتنیاں قباحتاں اساں دین پاک دے اندر باڑ بیٹھے ہیں۔ وہ بد مذہباں تو آئی ہے، کوئی یہودیاں تو آئی ہے، کوئی نصارا تو آئی ہے، کوئی انگریزاں تو آئی ہے، کوئی سکھاں تو آئی ہے، کوئی ہندوؤں تو آئی ہے۔ اساں نہیں ویکھیا دین کی کہیں داوے، اساں جے میں قوم نو ویکھیا وے اوویں پیچھے ٹر پئے ہیں، جے میں بھیڑ چال ہوندی ہے۔ خدا دے بندیا مسلمان بھیڑ چال نہیں چلدا، مسلمان نہ قوم ویکھ دئی، نہ جگ نو ویکھ دئی، نہ رسماں نو ویکھ دئی۔ مسلمان جدوں بھی ویکھدا اے اللہ دے قرآن نو ویکھدا اے، رسول اکرم دے فرمان نو ویکھدا اے۔ بریاں رسماں بھڑیاں یہ دین پاک دے اندر فساد، اپنے ایمان دا کباڑا، اپنے اندر بگاڑا اور اپنے آپ دی تباہی اور بربادی۔ اس وقت دا جڑا مسلمان کی تھی بیٹھے نا یہ ملاوٹ دی وجہ نال کی تھی بیٹھے، کسی ایمان نال کفر لائیے، غیرت نال بغیرتی لائیے، بد مذہب دی یاری نہ رلی۔ یہ ہر پاسوں جدوں انہیں حق نو باطل نال جوڑیا تے بزرگ فرماؤندے نے جدوں بھی حق باطل نال رلدا ہے، باطل دے ہی باطل ہے، نقصان حق دا ہوندا ہے۔ اس قوم نے پھر ساڈی قوم نو اتوں ایک یہودی دی بڑی چال ہے، ایک مرواوندا ہے ماردا ہے، دوجا مرن دا احساس نہیں ہون دیندا۔ انہیں ایک نواں سبق پڑھایا، انہیں آخیا جی ہر کسی کے ساتھ پیار، ہر کسی کے ساتھ پیار پیش آنا چاہیے، نفرت ختم کر دو، پیار پھیلا دو۔ اسلام پیار سمجھا، 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 پیار سمجھا۔ یہ سبق کتھوں آئے؟ آخر تسی بد مذہباں نال تے کافراں نال پیار کرو گے،
تاں تے انہاں نوں مسلمان بنا سکو گے. ساڈی قوم نے آکھیا آ بہانہ ٹھیک لبا بھائی اگر کوئی آکھے نا ممبرے تو سنی مسلمان ہے تو کلمہ رسول دا پڑھن والا ہے تو کدھر لیا کھڑا ہے تے بہانہ کا یہودی نے ٹھیک دیتا ہے. بھائی جی سارے نال پیار کرنے ہیں تے سارے نال تاکہ اتحاد امت ہو جائے اور پیار ہو جاوے سارے نال تے ایک 4 دن ساڈے نال رہن گے تے ساڈے ورگے ہو جان گے. میں کہیا کاکا اے تیری بھول ہے کہ اے تیرے ورگے ہو جان گے. انہیں تیریاں لتاں چھک کے اتاں کر دینی ہیں پر تیرے ورگے. توجہ نہیں یہ فرمائی. بزرگ فرماؤندے نے فرمایا رب رسول دے دشمن نو بھاویں خانے کعبے واڑ کھڑی ہے نا تے او بندے دا پتر ہے. ہاں جی یہ تیری بھول ہے. اگر تیرے کولوں خالص ایمان نور حق اے دے وچ اگر ایک ذرہ برابر بھی باطل دی ملاوٹ ہوے گی تیرا حق تیرا سچ تیرا نور اور تیرا ایمان تیری اندر دی سچائی دی تباہی بربادی کر کے رکھ دے گا. باطل ایک ذرے برابر ہوئے گا. تاں توجہ لیں جے فرمائی. میں آکھیا قبلہ اے خواب ویکھنے چھوڑ دے کہ میں انہاں نوں اپنے نال دا کر لواں گا. او میرا پیر باہو فرماوندا ہے فرمایا اگر کوئی تما چوک کے نا تما چوک کے نا تے بیت اللہ چلے جاوے تے آکھے بیت اللہ دی برکت نال خربوزہ بن جاسی. فرمایا بیت اللہ دی برکت دا انکار نہیں لیکن تما کدی خربوزہ. سنا مجھے میرا پیر سلطان العارفین فرماؤں ہی فرمایا نال کو سنگی او یارا سنگی نہ کریے جڑا یاری دے لائق نہ ہوئے انہوں کہیں دینے کوئی سنگی. یہ مطلب ہے بزرگ فرماؤں نے یاری لائی کر تے ویکھ کے لائی کر. ہر جانور یاری دے قابل نہیں ہوندا اون نال یاری نہ لا. جڑا تیرا ایمان بھی لے ڈبے تے جان بھی لے ڈبے یاری اون دے نال لا جے یاری تینوں قبر وچ وی کم آوے. کیوں اگر یار برا بنا قوم ساڈی قوم دی زبان تے کلمہ پاک گیا گھبرانا نہیں. شیر اگے چل کے سنا گل سمجھ لو. شیر ضروری نہیں گل ضروری ہے. توجہ ہے نا یار بنائیں گے نا برا انجام ہوئے گا برا. یار بنائے گا اچھا انشاءاللہ انجام بھی ہوئے گا اچھا. امام جلال الدین سیوطی سرکار فرماؤں دے فرمایا بندہ ایک مرن لگ گئے. دوستان آخری گلاں پیا کرنا دوستان نے کلمے دی تلقین کی تھی. کہیں دے میں نہیں پڑھ دا چٹا بیمان ہو کے مر گیا. چند دن بعد پچھوں کسے دوست نو خواب دے اندر او دے نال ملاقات ہوئی. کسے دوست دی
خواب ویکھن والا پوچھدا یارا کیڑا مکالا ملدا سیں کیڑا گناہ کردا سیں جدی وجہ نال تینوں مردے لے کلمہ نہیں نصیب ہویا کہندا میں اپنی زندگی دے اندر نبی دے صحابہ دے دشمناں نال بیندا اٹھدا ساں جدی وجہ نال مینوں مردے ویلے کلمہ نہیں نصیب ہویا یہ جھوٹیاں کہانیاں نہیں ہے اس امام دی گل ہے جنہوں جاگ دیاں رسول اکرم نے 72 دفعہ زیارت کروائی یہ اس امام دی گل فرمایا دنیا چ صحابہ دے دشمناں نال بیندا اٹھدا ہوندا سا مردے ویلے کلمہ نصیب نہیں اوے تو تمے نو خربوزہ بنان دے چکراں چ تینوں اے نہیں پتہ وا میرا اپنا خاتمہ پیا خراب ہوندا تاہی بزرگاں نے سبق پڑھایا مرے ہر دے نال ہر دکا چھچنا بڑیا کر یاری اون دے نال لا جنوں نبھاون دا بھی ول آوے یاریوں دے نال لا جدی یاری دا فائدہ تینوں مردے ویلے اور قبر دے اندر اچھا ملے برا نہیں تاں پیر سلطان العارفین فرماؤں فرمایا لال کو سنگی او یارا سنگی نہ کریے سنگی نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے تمہیں کدی تربوز نہیں بن دے تمہیں کدی تربوز نہیں بن دے ہمیں تھوڑ مکے لے جائیے کاواں دے بچے کدی ہنس نہیں تھی دے باویں موتیاں چوگ چگائیے یہ ہوئی گل عارف کھڑی نے بھی فرمائی
رومی کشمیر فرماؤں ہی فرمایا برے او صحبت یارو برے بندے او صحبت یارو وانگ دکان لوہارا کپڑے بھاوے کنج کنج بئی پر چنکا پین نالے آپ فرماؤں دلے چنگے بندے او صحبت یارو او چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتارا سودا بھاوے مول نہ لئیے پر ہلے ہزار میں امید کرنا جڑیاں میں چند گلاں جناب نو سمجھانا چاہتا سا وہ جناب نو سمجھ آ گئی تاریخ دے کسے سنا ہم نے تو کہانیاں سنا سنا کے اپنا وقت بتانا یہ ہر مولوی کر جانا رہے اتھانوں بزرگاں نے تاریخی کسے سنا ہم نے نہیں سکھائے نہ وقت ٹپامنا سکھایا ہے ساڈا کوئی کمال نہیں یہ اونا دا کمال ہے جنہیں دے صدقے مولا سونے نے سارا کچھ عطا فرمایا تے اونا سانو یہ سکھایا بھاویں وقت تھوڑا ہوئے بھاویں زیادہ ہوئے اپنا پیغام پہنچاؤ تو میں امید کرنا جڑیاں چند گلاں جناب نو سمجھانا چاہتا سا وہ جناب نو بخوبی سمجھ آ گئی ہونیاں نے کسے کہانیاں سوکھیاں ہونیاں معاشرے تے بولنا اوکھا ہوگا پھر اچھے طریقے دلال اچھے الفاظ نال آسان الفاظ نال لوگاں دے اذہان دے مطابق لوگاں دی سوچ دے مطابق یہ اور زیادہ مشکل ہو لیکن اللہ سونے نے اپنے سچے تے سچے فقیران دا صدقہ یہ دولت عطا فرمائی ہے کسے کہانیاں سنامنا بھی سوکھ ہے سننا بھی سوکھ ہے لیکن اصل جڑا کم ہے نا اصل جڑا فریضہ ہے وہ یہ کہ جس پاسے یا جس فتنے دے اندر قوم مبتلا ہو رہی ہوئے اس فتنے دے بارے آگاہ بھی کیتا جاوے بچن دیاں تدبیراں بھی دیتیاں اللہ سونے دا یہ حکم شریف ہے کالا چٹا نہ رلا حق باطل نہ رلا جید نہ رلا کفر ایمان نہ رلا نہیں تو خالی ہو جائے گا کباڑا ہو جائے گا اور وہی کباڑا ہویا اور اے بحالی کدوں ہوئے گی بحالی ہو تو ہوئے گی کہ ایسا پھر جنو جناب علی ایک دفعہ اپنے ایمان نو ہر ملاوٹ تو صاف شفاف کر کے اللہ رسول دے تو یقین رکھیں دعا کر اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ سونا